अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया, क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो का अनुमान है वो है माँ बाप। माँ बाप कहाँ जाएं? हमने खुशी खुशी शादी की, बेटे की बेटी की, ढेरों सारे पैसे लगा के, अपनी जमा पूंजी लगा के हमने बेटे बेटी की शादी कर दी। तो शादी कुछ देर तो हम बहुत खुश रहे, बहुत यानी कि तारीफों के पुल बांधे, और लड़का भी बहुत अच्छा रहा। ना बीवी को कुछ कहने दे रहा माँ बाप को, ना खुद नाफरमानी कर रहा है। और अभी कुछ देर को 6 महीने नहीं गुजरते तो वो मियाँ बीवी की तो अल्लाह ताला इत्तेफाक करे, इससे भी ज्यादा उनका तो हो जाता आपस में इत्तेफाक। वो दोनों मिल बैठते हैं और जुल्म किस पे होना शुरू हो जाता है? सास पे, नंदों पे। पता क्यों? अक्सर सासें आपने देखी होंगी बेवा होती हैं। मैं कह रही अक्सरियत में, यानी कि 75% माएँ जो है ना, उनके खामद फौत हो चुके हैं। और वो किसके ज़ेरे रहम पे? बेटों पे। और बेटे क्या करते हैं? जैसे वो अपने घर के हो जाते हैं ना, तो बेटे माँ से आंखें चुराना शुरू कर देते हैं। माँ से आंखें चुराते हैं तो माँ दिन ब दिन इस चीज को पहले तो बड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करती है, कश्मकश में रहती है कि क्या करूं, कैसे करूं। बहुत दलीलें सोचती है, बहुत इधर उधर की बुराइयां करके भी बताने की कोशिश करती है अपने बेटे को कि शायद इसको थोड़ा सा एहसास हो जाए। मगर बेटा है कि मैं कहती हूं कि हमें बेटे को तो कहेंगे, बेटी को भी साथ कहें कि जो बेटी हम ब्याह के लेके आते हैं उसके दिल में भी खुदा का खौफ होना बहुत जरूरी है। उसको भी, सास को एक बार माँ की नजर में सोचना बहुत जरूरी है। यानी कि इस नजर से देखे कि ये मेरी माँ अगर होती तो। इसलिए मैं कह रही हूं कि बेटे पता क्या गलती करते हैं? बेटे गलती करते हैं कि वो इक्वल नहीं रख सकते दोनों को, माँ और बेटी को, माँ और बीवी को इकट्ठा लेके नहीं चल सकते। कभी पूरे के पूरे बीवी के, कभी पूरे पूरे माँ के। ये बात ठीक नहीं है, ये बात किसी तरह भी ठीक नहीं है। आज वो जरूर साहिब औलाद अल्लाह उनको करेगा इंशाअल्लाह, और जब वो साहिब औलाद होंगे तो कल को उन पे भी ये दौर आना। अब ये बातें हम सोचते ही नहीं है, ये हम इतने नडर हो गए ना कि ये ड्रामे फिल्में देख देख के ना हमारे दिलों से ये खौफ निकल गया। और हमेशा किसी का शुरू बुरा और किसी का एंड बुरा, और हमारे अपने हाथों से। ये नहीं कि कोई आके बाहर से हम लाई लग ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम, सास को किसी ने कह दिया पट्टी पढ़ा दी तो सास ने चारों फुर उठा के पड़ गई। अगर बेटे को किसी ने कह दिया, बेटा खिलाफ हो गया माँ के। अगर बहू को किसी ने सिखा दिया तो बहू सास के खिलाफ हो गई। ये चीजें हमारे घर में बेसुकूनी करती हैं, बेरिज्की करती हैं, और हमारी औलादों को बर्बाद करती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखो, कहते हैं कि सारा का सारा ही आप बच्चों पे ना खर्च कर दें, कि अपने लिए बुढ़ापे के लिए रखें। बुढ़ापे में सबसे पहले अक्सर ही बाप ही चले जाते हैं, और जो 4 पैसे जमा किए होते हैं वो बाप की बीमारी पे लग जाते हैं, और बाप साथ चले जाते हैं, और माँ रह जाती है पीछे रोने के लिए, रुलने के लिए, धक्के खाने के लिए, बातें सुनने के लिए। बेटी की बातें अलग से सुनेगी कि हमारी भाभी हमें नहीं अच्छा समझ, हमारे भाई हमें नहीं अच्छा समझ। देखो माँ किस तरफ जाए, बेटी की तरफ से भी बातें माँ को सुननी पड़ती, बेटे की तरफ से भी माँ ही को सुननी पड़ती हैं। तो माँ बहुत दुखियारी हो जाती है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट या तो ये है कि आप, हमारी जो गवर्नमेंट है, आप लोग जो, यानी कि वो पुर्जे हो जाते हैं बुढ़ापे में, माँ बाप वो पुर्जा हो जाते हैं क्योंकि कहीं भी फिट नहीं होते वो। क्योंकि पहले दादो दादियों की जरूरत होती थी, नानो दादियों की जरूरत होती थी उनके लिए, उनके टोटके, उनकी कहानियां, उनके बड़े होने की बरकत, ये सारी चीजें होती थी घर में। अब इन चीजों की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इग्नोर कर दिया बड़ों को, तो इतना इग्नोर कर दिया कि इनकी कहीं पे भी जगह नहीं। यकीन माने, मेरी अपनी बेटी मुझे कह रही थी, अम्मी आप वीडियो बनाती हैं, बूढ़ों को कौन देखता है? हर कोई तो देखता है हंसी मजाक वाली, आप इतनी सीरियस होकर वीडियो बना देती। अल्लाह मेरी तौबा, क्या करे बंदा। देखो बूढ़ा ना हो
کیا آپ لوگوں نے بوڑھے نہیں ہونا؟ ہمارے اپنے اختیار میں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نوجوان رہیں، مگر کب تک؟ سب نے ہی اس دور میں سے گزرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی حکومت کو ریکویسٹ کروں گی، اگر وہ اس بارے میں کچھ کر سکے کہ یعنی کہ وہ جانے کرتے ہیں، دیکھو جی یہ پتہ نہیں کن کو ملتے ہیں، 10-12 ہزار روپیہ دے دیا، 3 ماہ بعد آ گیا، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو شرمندگی ہے۔ کیوں نہ اس ایج میں بھی کوئی کام اس طرح کا دیا جائے کہ وہ ہنسی خوشی اپنی روٹی کے، اپنی دوائی کے، اپنے کپڑوں کے پیسے کما سکے عورت، وہ بیٹے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یقین مانے چوروں کی طرح مائیں میں نے دیکھی ہے، چوروں کی طرح بچوں سے بھیک مانگتے، بیٹے مجھے یہ دے دے، چوروں کی طرح بہووں سے چوری چھپ کے بات کرتی ہیں، کہیں بہو دیہ نہ لے کہے گی ماں کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ خدا کا خوف کھائیں، خدا کا خوف کھائیں۔ یہ وہ پرزے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھیں باہر کے ملکوں کی حکومتیں کیا کرتی ہیں، جب ہمارے سے ٹیکس ہر چیز لی جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی تو کوئی اس طرح کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے نا، ان کی ہے نا پھر یہ رسپانسبلٹی کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم دے کہ ہم بھی اپنی زندگی ہنسی خوشی جو بقایا رہ جاتی گزار جائیں۔ اچھا میں یہ بھی کہوں گی، بوڑھے ہونے کا تانا تو بہت ملتا ہے ماں باپ کو، کیا بوڑھے ہو گئے، آپ کو کیا پتا، آپ سسیا ٹھیک ہے، آپ کو کیا پتا، یہ ہے وہ۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، بوڑھے ہونے کا تانا تو دیتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ماں باپ سے پہلے کیوں چلے جاتے ہیں؟ بوڑھوں کو چھوڑ کے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ پھر یہی سوچیں کہ آپ بوڑھوں کو اس طرح نہ چھوڑیں کہ آپ لوگوں نے اب کیا کرنا، اللہ اللہ کریں جا کے۔ اللہ اللہ تو ہر عمر میں ہی کرنی ہے، اللہ اللہ تو کرنی بھولے ہی نہ، ہم سے زیادہ آپ کریں، کیونکہ اب بوڑھے تو کہتے ہیں نا جب اور کوئی کام نہیں ملا تو ٹکرے مارنے لگے، اب باتیں تو جوانی کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے میں کہوں گی کہ آپ یہ تانا نہ دیا کریں کہ اب آپ نے کیا کرنا کام کر کے، کیوں بوڑھوں کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، ٹوٹ گئے، ساتھ ہی ہیں، کام کریں، کیوں نہیں کرنا؟ کیوں ایسے ہاتھ پھیلائیں بیٹوں کے آگے؟ کیوں محتاج ہوں؟ یا تو ان کا ماہانہ بیٹوں کو لگانا چاہیے تاکہ ماں باپ کے آگے ہاتھ نہ یعنی ماں باپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یا پھر ان کا ذریعہ معاش ہونا چاہیے، ان کے نام کا بزنس ہو جس کا ان کو منتھلی آئے۔ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اولڈ ہو کے میں بہت بہنیں روتی دیکھتی ہوں، بہت مائیں روتی دیکھتی ہوں، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یقین مانے مجھے غصہ آ رہا ہے، میں بھی ایک عورت ہوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے پہ۔ بہرحال نہیں، مجھے دوسری بہنوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا، خدا کے واسطے اس مسئلے کا حل نکالیں اور بہت جلد نکالیں، اور یہ نہ کہیں بوڑھے صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، جوان بھی اللہ اللہ کریں، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے، کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ بوڑھے ہو کے آئے گی، وہ جوانی میں بھی آ سکتی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ تو یہی کہوں گی کہ اپنی ماؤں کا دل نہ دکھائیں، اعتدال میں رکھیں، دونوں کے حق حقوق کرنا پورے کس کا کام ہے؟ مرد کا۔ مرد اعتدال میں رکھے گا اس چیز کو، ساتھ لے کے چلے گا تو دونوں خوش ہوں گی۔ قصور سارا قصور اس بیٹے کا ہوتا ہے جو ماں کو اگنور کرتا ہے یا وہ بیوی کو اگنور کرتا ہے، ان دونوں میں اعتدال نہیں رکھتا، ایکول لے کے نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیا باپ بیوی کو محبت کی ضرورت نہیں رہی؟ یا ماں کو محبت کی اب ضرورت نہیں رہی؟ کیا اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں ہم کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے تو بس چھوڑ دے اولاد، ہمیں چھوڑ جائے؟ نہیں، ایسا نہ کریں پلیز، اپنی صاف سیدھی کریں اور دونوں کو برابر لے کے چلیں، ایک طرف کے نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ بھی اپنی اولاد کو بڑی مشکلوں سے پڑھا رہے ہیں، بڑی مشکلوں سے پال رہے ہیں، اور کل کو دن یہ آپ پہ بھی آنا ہے۔ آئی سمجھ؟ اور میری طرف سے اگر کوئی بات بوڑھوں کو، بچوں کو، بہوؤں کو، کسی کو بھی بری لگی تو معاف کر دینا مجھے، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں آپ سے، اور میں اپنی حکومت کو بھی کہتی ہوں کہ اس طرف دھیان ڈالیں، لائنوں میں لگا کے پیسے مت بانٹیں، اس کا کوئی ذریعہ معاش ایسا بنائیں کہ جس سے وہ عورتیں اپنی محنت کریں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور عبادت کے لیے بھی ایک میں کہہ رہی کہ
یہ تو ٹھیک ہے کہ عورت باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر جماعت کے پیچھے تو پڑھ سکتی ہے نا. تو ان کے لیے بھی کچھ اس طرح کے ذریعے بنائے، عبادت بھی کرے، اتنی دیر کام کرے، اتنی دیر عبادت کرے، اتنی دیر اپنے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے سوچ کے چلیں. باقی میں بیٹیوں کی ماؤں کو بھی کہوں گی، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، وہ پورے کا پورا نہ قبضہ کریں. وہ بیٹوں پہ ان کی بہویں جو ہوتی ہے پورے کا پورا قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور بیٹے نکمے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سینس ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. بچے لے کے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم آپ کے بچے ہی دیکھو ذرا. یہ تو غلط بات ہے. ماؤں کی باتیں لڑکیاں کنواری نہیں سنتی، جب شادی شدہ ہو جاتی ہیں وہ اپنی ماؤں کی باتیں سنتی ہیں. تو ماؤں کو بھی چاہیے وہ سمجھائے اپنی بیٹیوں کو کہ اپنے سسرال کا حق ادا کرو، ورنہ کل کو تمہارے ساتھ یعنی کہ ہماری بہویں ہمارا حق نہیں ادا کریں گی، پھر تمہیں ہمیں روتا دیکھو گے تو پھر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب بیٹی کی مار ہوتی ہے نا تو پھر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا. تو جب بیٹے کی مار ہوتی ہے تو پھر بہو بڑی خوشی خوشی برداشت کر لیتی ہے. تو آج کی میری ویڈیو اتنی ہے، بہت لمبی ہو گئی ہے، تو میں تھوڑی سی ہو گئی تھی جذباتی. جذباتی ہونا تو بنتا ہے نا بھائی. آپ لوگ میرے ساتھ ہو نا تو مل کے ہاں ہاں ملا دیا کرے نا، پھر کیا ہے. ہاں ہاں میں ملاتے ساری جنگیں مجھے لڑنی پڑے گی. آپ بھی میری ہاں میں ہاں ملایا کریں، آگے بھی شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو، سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں. اور چھوٹا سا کمنٹ، کوئی تو گھر میں پڑا ہوتا ہے نا، پڑھا لکھا کوئی تو ہوتا ہے، چھوٹا پوتا پوتی ہوتا ہے، اسی کو کہہ کے ایک اچھا سا کمنٹ کروا دیا. ٹھیک ہے. تو باقی میری بات کو مائنڈ نہیں کرنا، نیور مائنڈ. اس لیے کہ بات ہوتی ہے تو بات نکلتی ہے. باتیں ایسی نہ ہوں تو نہ باہر نکلے. آخر میرے تک یہ باتیں آتی ہیں تو میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں نا. ہو سکتا ہے مجھے کوئی ریکویسٹ کرتا ہو کہ یہ بات پلیز ہماری بات آگے بھیج دیں، آپ اپنے چینل کے تھرو کر دیں. تو پھر میں نے تو نوکر کیا تو نخرا کیا. آپ کو تو پتا، میں تو پہلے کہتی ہوں پارٹیاں کروں، ان کے دل بہلاؤں، ان کو خوش کروں کسی نہ کسی طرح، جو میری بہنیں خوش رہیں، ان کا ٹائم اچھا گزر جائے، ان کا بڑھاپا اچھا گزر جائے. روتے روتے تو سب بھی آتے ہیں، ہنستے ہنستے چلے جائے دنیا سے. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں پلیز. اور میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دے کہ میں کہہ رہی ہوں آپ کو دنیا جہان کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نواز دے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد.